لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، ولا عذاب الآخرۃ اشق، جبکہ آخرت کا عذاب تو انتہائی سخت ہونے والا ہے، وما لہم من اللہ من واق، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے پھر کوئی بچا نہیں سکے گا۔ پناہ گاہ ظاہر ہے اللہ ہی ہے، دنیا میں تو پھر بھی لوگ آپ کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں، اچھا دنیا میں بھی آپ کی کوئی تکلیف شیئر نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو بندہ 4th سٹیج کی کینسر کی تکلیف سے گزر ہے نا، اس کی بیوی بچے ماں باپ سرانے بیٹھ کے تیمارداری تو کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے کہ 2 گھنٹے کے لیے اس کی بیوی تکلیف کاٹے گی اس کی طرف سے اور وہ ریلیکس رہے گا، اگلے 2 گھنٹے اس کے ابا جان اور اس سے اگلے 2 گھنٹے اس کا بیسٹ فرینڈ۔ کیا ہوتا ہے ایسے؟ دنیا میں بھی نہیں ایسے ہوتا، تکلیف وہ اکیلا کاٹ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اتنے ہمدرد موجود ہیں۔ اور آخرت میں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کہے گا کہ مجھ سے میری بیوی بچے ماں باپ سب کچھ لے لیا جائے، بس مجھے چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے جی۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا موجے مارے، دنیا میں موجے مارے۔ جس نے قرآن پڑھ لیا بھائی، وہ جب تک نامہ مال اس کے دائیں ہاتھ میں نہیں آتا نا، وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی کو نبی الاسلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اتنی ڈاڑیاں گلاں کرنے تو بات اب جنتیوں کا ذکر بھی شروع ہو رہا ہے۔ یہی قرآن ہے جو بیلنس کرتا ہے، جہنمیوں کا ذکر کیا تو ساتھ اب اہل جنت کا بھی ذکر۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی کیفیت، اس کی مثال جس کا وعدہ اہل تقوی کے ساتھ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، ایسی ہے کہ اس کے نیچے ندیاں رواں ہوں گی۔ اچھا یہ مثال ہمیشہ کیوں آتی ہے؟ دنیا میں بھی آپ اس سین کو بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی سیاحت کے عادی ہیں ان سے پوچھیں کہ سب سے بہترین منظر جو آپ پہاڑوں میں جا کے دیکھتے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ندیاں رواں ہیں۔ ایون باقی جگہوں پہ بھی جہاں جہاں پہ یہ والا آپ کو منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ پانی بھی آپ دیکھیں اور سبزہ بھی دیکھیں، انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ اسے انجوائے کرتا ہے۔ اور آخرت کے بارے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ دنیا میں تو اللہ نے اس کی ایک جھلک دکھائی بھی ہے۔ آپ صرف دنیا میں جو ٹاپ کی 10-12 آبشاریں ہیں، واٹر فالز، ان کی ذرا ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھ لیں۔ آج کل تو اللہ کے فضل سے آپ گھر بیٹھ کے مفت دنیا کی ہر جگہ کی سیر کر سکتے ہیں، اور ویسی سیر کہ جو وہاں پہ موجود لوگ بھی نہیں کر رہے، کیونکہ وہاں ان کو مچھر بھی کاٹ رہے ہیں، ان کو موسم کی سختیوں سے بھی گزرنا پڑ رہا ہے، خرچہ بھی ہو رہا ہے، اور یہاں آپ آرام سے اپنے صاف ستھرے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے یا سردیوں میں رضائی میں بیٹھ کے ساتھ دودھ پتی کا مگ رکھ کے آپ جو ہے وہ وکٹوریا واٹر فال دیکھ رہے ہیں، انجوائے کریں۔ دنیا کوئی جگہ دیکھنی ہے آپ دیکھیں۔ وہ لوگ کتنے کتنے ہفتوں کا سفر کر کے اس کے ٹاپ پہ پہنچتے ہیں، آپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ہر جگہ وہ ویڈیو بناتے جاتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دھندلا سا تصور رکھا ہے اس جنت کا، ان ساری نظاروں کے اندر، تاکہ انسان آخرت کی طرف مائل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین دہانی ہے نا جنت کی اہل تقوی کے لیے، وہ ایسی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اکلھا دائم، اللہ اکبر، اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ آپ جو پھل توڑیں گے دوبارہ سے اگائے گا، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے، موت ذبح ہو چکی ہے۔ آپ پھل توڑیں اور کھا لیں تو وہ اس ٹہنی کے اس پورشن پہ جو ایک انگور کا دانہ تھا اسے تو موت آ گئی نا، لیکن نہیں آئے گی، دوبارہ اگ جائے گا۔ آپ نے کھا بھی لیا اور وہ اپنی جگہ پہ اگ گیا، کیونکہ جنت کو موت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے، وَظِلُّهَا، اور اس کا سایہ بھی نہیں ڈھلے گا۔ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا،
اور یہ انجام ہے ان کا جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. ایک انجام ان کا تھا جو رب کا ڈینائل کرنے والے ہیں، ایک اہل ایمان کا. وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور جو ٹھکانہ ہے کفر کرنے والوں کا وہ ہے آگ. اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی نماز میں بھی قرآن کی قرات کرتے تھے نا، تو جب جہنم کی آیات آتی تھی تو آپ نماز کی حالت میں اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اور جب جنت کی آیات آتی تھیں تو جنت کا سوال کرتے تھے.